ہمارے ہاں کچھ یوٹیوبرز جو ہیں ہماری سوسائٹی کا بڑا غلط رخ دنیا کو دکھاتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا اکثر ہمارے جو بعض یوٹیوبرز وہ یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستانی مرد ٹھرکی ہوتے ہیں. یہ بھی چیز آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہے. کوئی لڑکی بال کھول کے گزر جائے تو سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یورپ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. گورے اتنے عفیف پاک دامن, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی انٹی کوئی پکنی پہن کے جائے, کوئی کچھ بھی پہن لے, نہیں بھی پہنے, تو ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. تو یہ کتنے ٹھرکی ہیں اور عورتوں کو چھیڑتے ہیں, یوں کرتے ہیں. اور بھائی آپ کو ان کے چھیڑنے کے واقعات معلوم نہیں ہیں. وہ ہماری طرح چھچوری حرکتیں نہیں کرتے اور ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. وہ 13 سال کی عمر سے زنا کرنا شروع کرتے ہیں. وہ 1 مہینے برداشت نہیں کر سکتے زنا کو, اور وہ ساری زندگی کرتے ہی رہتے ہیں. بڑھاپے میں بھی ٹیکے لگا کے زنا کر رہے ہوتے ہیں, انجیکشن لگا کے. ہمارا کم از کم بوڑھا تو تمیز سے آگے بیٹھ جائے گا نا, اللہ اللہ شروع کر دے گا. ان کا بوڑھا بھی نہیں بیٹھتا تمیز سے. تو اب نہ ہمارے یہاں بر وقت شادی ہو رہی ہے, نہ اس طرح سے الحمدللہ سوسائٹی میں زنا ہے. تو ظاہر ہے جب وہ حلال بھی بند حرام بھی بند, تو وہ پھر یہی ٹھڑک کرے گا کہ انٹی کو دیکھ لیا اور ادھر ڈرامہ دیکھ لیا, ادھر فلم دیکھ لی, ادھر ناچ دیکھ لیا. تو اس سے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ٹھرکی ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, ذرا آپ ان کو اس زنا سے روک کے دکھائیں اور ان سے بولے تمیز سے شادی کرو. پھر دیکھو وہاں جبری زنا کے واقعات جتنے ہو رہے ہیں نا, اس سے 20 گنا بڑھ جائیں گے. وہ اتنا صبر نہیں کر سکتے جیسے ہمارے لڑکے لونڈے لپاڑے صبر کرتے ہیں. ان میں اتنا صبر, اتنے خوش کیسے. ہمارے ایسے بھی ہیں جو بغیر ناچے بھی خوش ہوتے ہیں. ان کو کم از کم خوش ہونے کے لیے ناچنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے وہ بیٹھے بیٹھے ہی خوش ہیں. ٹھیک ہے, ہل نہیں رہے لیکن کیا ہے, وہ خوش ہیں. تو موسیقی جب آپ سنتے ہیں نا, آپ کو اس کی لت پڑتی ہے. پھر آپ کو وہ دھنیں چاہیے, وہ سریں چاہیے, وہ نہیں ملے گی. آپ بورنگ لائف ہو جائے گی آپ کی, بوریت کی طرف جاؤ گے. تو یہ بار بار تو یہ نیچرل نہیں ہے. یہ تو صرف ایک نقصان ہے اس کا. تبھی جتنے علماء صلحاء بزرگان دین گزرے, موسیقی کے بغیر بڑی ہنسی خوشی زندگی گزاری ہے انہوں نے. اور موسیقی کے رسیالے جم میں جائیں گے نا, وہاں کان میں لگایا ہوا انہوں نے, وہاں ٹھشن ٹھشن ہو رہا ہے تو اس کو پھر وہ موٹیویشن ملتی ہے, وہ جم اٹھا رہے ہیں, ورنہ وہ ہلا نہیں جاتا ان سے. میوزک لگاتے ہیں تاکہ ہلے. تو یار خود سے ہلو نیچرل طریقے سے, ٹھیک ہے نا. تو نیمبو چٹا کے نہیں ہلاؤ لوگوں کو. تو یہ موسیقی بھی نیمبو ہے, جس کو یوں کر کے لگاؤ تو ہل جاتا ہے. تو یہ چرس ہیروئن کی طرح ہے. چھوڑ دیں بس, ٹھیک ہے, چھوڑ دیں کافی. باقی موسیقی ایک تو وہ جنگی موسیقی ہوتی ہے پریڈ وغیرہ کی, وہ اور طرح کی موسیقی ہے. وہ تو جنگ پہ ابھارنے کے لیے وہ دف وہ موسیقی اس موسیقی میں داخل نہیں ہے جو گانا. اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ دلیل دی جاتی ہے نا کہ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی, یہ انتہائی فضول دلیل ہے. حضرت خدیجہ سے آپ نے شادی کی ہے 25 سال کی عمر میں. اس میں نہ آپ کو نبوت ملی تھی اور نہ اسلام دنیا میں آیا تھا. اس وقت کے احکام ہمیں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. ہمیں نبی کے ان احکام کو فالو کرنے کا حکم ہے جو نبوت کے بعد, اور پھر نبوت کے فوراً بعد بھی نہیں. نبوت کے بعد تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی. نبوت کے بعد تو نکاح کی ترغیبیں نازل نہیں ہوئی ہیں. نبوت کے بعد تو رمضان کے روزے فوراً فرض تھوڑی ہوئے ہیں. یہ تو آہستہ آہستہ جب ہجرت ہوئی ہے نا, قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی آپ شریعت کے احکام سے بے خبر تھے, ہم نے آپ کو باخبر کیا. تو نبوت کے بعد اللہ نے نبی کو شریعت کے تفصیلی احکام سے باخبر کیا, اور یہ ایک دم نہیں کر دیا بلکہ تدریجن. تبھی حدیث میں آتا ہے آپ کہا کریں ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو روز بروز نبی کے علم میں اضافہ ہوا ہے, اور اسلامی احکام تدریجن نازل ہوئے ہیں. پہلے شراب صرف نماز میں حرام ہوئی, پھر مستقل حرام کر دی گئی. شروع میں جوا حرام نہیں تھا, مستقل حرام کر دیا گیا. نمازیں پہلے 2 رکعتیں فرض ہوئی تھیں شروع میں, سفر میں بھی حضر میں بھی. پھر آہستہ آہستہ تبدیلی ہوئی ہے, اس میں حضر میں 4 کر دی گئی, سفر میں 2 باقی رکھی گئی. پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے. پہلے 10 محرم کا روزہ بعض علماء کہتے ہیں فرض تھا, لیکن اس کے بعد وہ منسوخ ہوا.